الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير الحبيبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرداء عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا اننا في بحر غم مغرق خذ يدينا سهل لنا اشکالنا. تمام ملک توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. ان اللہ لا کل شیء قدیر ہے، غفور الرحیم ہے، سمیع البصیر ہے. اللہ جل شانہ وعظم نواته وعظم شانہ واتم برہانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی ثنا کے بعد لا تعداد سلام نبی کی امام الانبیاء سید الانبیاء اشرف الانبیاء آقا جہاں سرور سروران شاہ خوباں جانی جانا عالی کائنات جانی کائنات شان کائنات محسن کائنات محبوب رب کائنات بلکہ باعث تخلیق کائنات امام المرسلین خاتم المرسلین خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت دانائی سبل ختم رسول مولائی کل حالی کل آمنہ کے لال محبوب بے مثال رب کے دلدار مدینے کے تاجدار امت کے غمخوار حضور کرم مجید نور مجسم شفیع معظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدوں اور محبتوں کے رحم نچھاور کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج کی یہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بسلسلہ سال ثواب محترم حاجی محمد نعیم افضل صاحب، ان کے والد محمد محفوظ اور ان کے دادا دادی اور دیگر ان کے اہل خانہ کی سال ثواب کے لیے جو ہر سال منعقد کی جاتی ہے، اور بندہ ناچیز کو عرصہ دراز سے اس محفل میں حاضری کی سعادت میسر ہو رہی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے. وقت چونکہ کافی گزر چکا ہے، اس لیے میں چند لمحات گفتگو کر کے اس کے بعد میری نہایت ہی معزز و مکرم برادر اکبر خطیب اہل سنت شیریں لسان فصیح اللسان حضرت العلامہ مولانا حافظ محمد ارشد علی نقشبندی صاحب رحمۃ برکاتہ عالیہ آپ کا خطاب ہوگا. چند لمحات میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ والعصر، اور نماز عصر کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تاکید کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تاکید کرتے رہے. یہ سورہ بینہ کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اس آیت کا جو شان نزول ہے، جس کو تفسیر عزیزی میں علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب
تاجدار صداقت سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ نے اسلام کو قبول کیا اور جب دارِ اسلام میں داخل ہوئے تو جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ جاہلیت میں ایک دوست تھا جس کا نام تھا علاہ بن عسیر، یہ بندہ کافر تھا۔ یہ شخص جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخلص اور مشفق بن کر ایک اچھا مشورہ دینے کے لیے اپنی طرف سے اس نے اچھا مشورہ سوچا، یہ مشفق بن کر آپ کے پاس ہے اور کہنے لگا کہ اے ابو بکر، مکے کا تو سب سے عقل مند انسان ہے، اگر زبان اجازت دے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر اجازت نہیں دے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بات اچھی لگے تو پھر سبحان اللہ ضرور کہنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے، اور جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ نقشبندی سلسلے میں علامہ صاحب تشریف فرمائے، اسی حضرت صدیق اکبر کے موضوع پہ آپ کتاب فرمائیں گے، تو وہ کافر کہنے لگا، یہ تفسیر کے الفاظ ہیں، وہ کہنے لگا کہ ابو بکر تو بڑا عقل مند انسان ہے اور بڑا سمجھدار انسان ہے، اور تو مکے کا وہ تاجر ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا، جب سے میرا تجھ سے یارانہ ہے، تو نے جو بھی سودا کیا، جو بھی تجارت کی ہے، کبھی تو نے خسارے کی تجارت نہیں کی ہے، تو نے ہمیشہ جو سودا کیا ہے وہ خسارے کا نہیں، ہمیشہ فائدہ خسارے کی تجارت تو نے کی نہیں ہے، لیکن اس مرتبہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ تو دھوکہ کھا گیا، تو مات کھا گیا ہے، تو نے بڑے خسارے کا سودا کیا کہ تو اپنے دین کو چھوڑ دیا، تو نے اپنے مذہب کو بھی چھوڑ دیا، اور یہ تیرا سب سے خسارے کا سودا ہے۔ جب اس شخص نے یہ کہا تو تاجدار صداقت سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا گناہ سن، جس نے ہدایت کا راستہ پا لیا اس نے سب سے بہترین تجارت کی۔ سبحان اللہ۔ جس کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، جس کو اللہ نے دین اسلام عطا فرما دیا، جس کو اللہ نے اپنے دین میں داخل کر دیا، جس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا، اس نے وہ کبھی خسارے کا سودا نہیں کیا ہے۔ اچھا، یہ الفاظ کہنے تھے، اللہ نے سورۃ العصر کا نزول فرمایا، سبحان اللہ، رب نے سورۃ العصر کا نزول فرمایا، بلکہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے صدیق اکبر کے قول کی تصدیق کی ہے، گویا رب نے صدیق کی صدیقیت پہ مہر لگا دی ہے کہ جو صدیق کہتا ہے صدیق سچ کہتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، یہ بات ٹھیک ہے، اللہ تو صحیح کہتا ہے، انسان خسارے میں ہے، اور رب نے کہا محبوب یہ جو صدیق اکبر کی زبان سے نکلا ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، لیکن ایمان والا کبھی خسارے میں جاتا ہی نہیں۔ اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی اس سورہ مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں، توجہ ہے نا؟ آج میں نے علامہ صاحب سے کہا چند اصلاحی باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں، میں بھی ہر سال آ کے جناب جوش موش میں تقریر کر کے چلا جاتا ہوں، تو آج نیت یہ تھی کہ چند باتیں ایسی کر دیں جس سے مجھے بھی فائدہ ہو جائے، آپ کو بھی فائدہ ہو جائے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر اللہ پورا قرآن بھی نازل نہ کرتا نا، انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی تھی۔ حضرت صاحب علامہ عبدالرشید صاحب، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ العصر ہے نا، سورۃ العصر ہم روزانہ ہی نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن ہماری بدبخت یہ ہے کہ ہم پڑھتے روزانہ ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں۔ بے شک صحیح، ہم میں سے ہر بندہ سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ الاخلاص یہ سب کو آتی ہے، اور میرے خیال 80% لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا۔ سورت آتی ہے اس لیے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔
ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے، ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے سودے میں ڈنڈی بھی مار رہا ہے، ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے رشوت بھی کھا رہا ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے سودے میں ملاوٹ بھی کر رہا ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے، ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے چوری بھی کر رہا ہے، ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے زنا بھی کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نماز بھی پڑھتا ہے سارے کام بھی کرتا ہے، جبکہ قرآن نے تو کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان یہ تو کہنا پائے گا۔ اچھا چلو تسی کہتا توجہ نال سن لئیے، چلو انجے تے پھر انجی صحیح۔ اب قرآن یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بولے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے۔ اب ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، دکاندار ہے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے جاتا ہے دکان پر سودے میں ڈنڈی مارتا ہے۔ نماز تو پڑھی لیکن سودے میں ڈنڈی مارا۔ نماز تو کہتی ہے میں تمہیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہوں۔ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، رشوت بھی کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اب یہاں پر میرا اور آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ اس کو اپنی نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اس نے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز بارگاہ خدا میں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ نماز پڑھی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہاں پر آج کل بڑے بڑے پیر بھی آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ لفظ کہہ کر وہ قرآن کی نفی کر رہا ہے اور بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ سبحان اللہ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، بولے بولے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ ادھر قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ بولے بولے قرآن پاک میں 700 مرتبہ حکم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ پھر کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھو بھی صحیح۔ اب پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے، پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ بولے پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے۔ نہیں، نماز ہم نماز پڑھتے ہیں، حضور والا نماز پڑھی مسجد میں جاتی ہے، توجہ ہے؟ نماز کدھر پڑھی جاتی ہے؟ مسجد میں۔ نماز پڑھی مسجد میں جاتی ہے، قائم مسجد سے باہر کی جاتی ہے۔ قائم کدھر ہوتی ہے؟ بولے بولے نماز قائم کدھر ہوتی ہے؟ پڑھی کدھر جاتی ہے نماز؟ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، ثنا، سورۃ الفاتحہ، تلاوت، رکوع، سجود، قیام، جلسہ، تشہد، یہ نماز کا پڑھنا ہے، یہ نماز کا پڑھنا۔ جب نماز فرض ہوئی تو نبی کریم صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے آقا نے فرمایا میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، کما رأیتمونی اصلی، میرے آقا نے فرمایا میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، جس طرح میں کرتا جو تم اس طرح کرتے جاؤ۔ یہاں پر علماء نے ایک بہت لطیف جملہ کہا ہے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جس طرح میں نماز پڑھوں اس طرح پڑھو، حضور نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح میں نماز پڑھوں، بلکہ کہا کہ جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا لطیف جملہ عرض کر رہا ہوں۔ آقا کریم نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میری طرح پڑھو، نہیں فرمایا، بلکہ آپ فرمایا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تم اس طرح پڑھو کہ جس طرح مجھے دیکھتے ہو، یہ نہیں کہا میری طرح پڑھو۔ کیوں؟ حضور جیسی نماز پڑھی کوئی نہیں سکتا۔ حضور جیسی نماز پڑھی، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر سبحانک اللہم، خیال کدھر؟ دکان پہ، مکان پہ، گھر والوں نے سودا لینے بھیجا تھا، نماز سبحانک اللہم، زبان نماز زبان پہ نماز جاری ہے، دل جسم تو مسجد میں ہے، دل اور دماغ مسجد سے باہر ہے، یہ ہمارا
तकिया सकिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या कह रहे हैं? सिद्दीका बिनते सिद्दीक अकबर, सुभान सच्चे नबी की सच्ची बेटी, सुभान अल्लाह सच्चे सिद्दीक की सच्ची बेटी, जिसका बाप भी सच्चा है, जिसकी बेटी भी सच्ची है, अल्लाह अकबर जिसके बाप को दुनिया सिद्दीक अकबर कहती है। सुभान अल्लाह आप फरमाती है कि रात का वक्त आका करीब मेरे हुजरा मुबारक में तशरीफ फरमाते, तहज्जुद का वक्त हुआ, मेरे आका नमाज के लिए खड़े हुए, हुजूर ने रुकू किया, सजदा किया। जब हुजूर सजदे में गए तो सजदा इतना लंबा किया, इतना लंबा किया, इतना सजदा लंबा हो गया, मुझे खतरा पड़ गया कि कहीं हुजूर की रूह न परवास कर गई हो। आप फरमाती मैं अपने बिस्तर से उठी और जाकर आका करीम के कशान हुजूर के कंधे को हिलाया। जब मैंने हाथ लगाया तो आका करीम ने फरमाया मान। हुजूर ने कहा कौन? मैंने अर्ज की अना आयशा, मैं ऐशा हूँ। आका करीम ने कहा मन ऐशा, कौन ऐशा? आप रद्द में डर गई, हुजूर मुझे भी नहीं पहचानते। तो फिर कहा अना बिन्ते अबी बकर, मैं अबू बकर की बेटी। हुजूर ने फरमाया मन अबू बकर। कौन ऐशा, कौन अबू बकर? मैं डर के बिस्तर पे आके बैठ गई। हुजूर ने नमाज खत्म की, अब ये जुमला तवज्जो से समाप्त करना। आप फरमाते मैंने आका करीम से पूछा आका आज ये हालत हुई, आप नमाज में थे, सजदे में थे, मैंने अपना नाम बताया, आपने कहा कौन? मैंने अपने बाबे का नाम बताया, आपने कहा कौन? तो आका करीम ने फरमाया ऐशा वल्लाहि इज्जत रब्बी, मुझे अपने रब की इज्जत की कसम होता है जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ। अब जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, कभी हम किसी शहर में घूम रहे होते हैं, कभी दुकान में घूम रहे होते हैं, कभी मकान में घूम रहे होते हैं, कभी गली मोहल्ले में घूम रहे होते हैं, कभी किसी यार का ख्याल होता है, कभी कभी दोस्त का ख्याल होता है। मेरा आका फरमाया ऐशा मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ, या ज़ात खुदा होती है, या ज़ात मुस्तफा होती है। नमाज पढ़ी मस्जिद में जाती है, नमाज मस्जिद में कायम मस्जिद से बाहर होती है। कैसे? नमाज पढ़ी, जब मस्जिद से बाहर किया, अगर झूठ बोला तो नमाज कायम नहीं की है। नमाज पढ़ी, बाहर जाके रिश्वत ली, नमाज तो पढ़ी है लेकिन नमाज कायम नहीं कर सका। नमाज कायम करना इसको कहते हैं। अगर तू नमाज पढ़े, तेरी नमाज तुझे बेहयाई से रोक दे, बुरे कामों से रोक दे, झूठ से रुक जाए, दगे से रुक जाए, माँ बाप की बेअदबी से बच जाए, झूठ से बच जाए, रिश्वत से बच जाए, सूद से बच जाए। अगर नमाज पढ़ी, अगर ये सारे काम छोड़ दे तो समझ लो उसने नमाज को पढ़ भी लिया है, नमाज को कायम भी कर लिया। सुभान अल्लाह। इमाम शाफई रहमतुल्लाह फरमाते हैं अगर पूरा कुरान भी नाज़िल ना होता तो अल्लाह ने अब इस लोगों की हिदायत के लिए एक सूरत ही बहुत बड़ी थी। हम रोजाना सूरत अल-असर पढ़ते हैं और सहाबा के बारे में आते हैं। सहाबा जब भी दो सहाबा आपस में मिलते थे, जब सहाबा आपस में मिलते और जब एक दूसरे से अलहदा होने लगते तो दोनों सहाबा एक दूसरे को ये सूरत सुनाते थे। दोनों सहाबा ये सूरतों को सुनाते थे। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते एक दिन मैंने अपने नबी को ये सूरत सुनाई। सुभान अल्लाह। आज हम किसी बेहतरीन कार को कहते हैं यार कुरान सुना, कहीं कहीं इतनी दूर से बुलाते हैं यार वो कारी जो लाहौर से चल के आपके पास आए, जो कराची से चल के आपके पास आए और आपको कुरान सुनाने आए, और जिसका कुरान मुस्तफा सुने, सुभान अल्लाह, तो कितना अजीम कुरान का कारी होगा, है कि बोला। और बल्कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी हजरत उबई बिन काब को कहते उबई मुझे कुरान सुनाओ, मुझे कुरान सुनाओ। तो हजरत उबई बिन काब या रसूलल्लाह कुरान तो आप पे उतरा है, कुरान तो आप पे उतरा। हजरत उबई बिन काब वो इस उम्मत का कारी है जिसने सबसे पहले इस उम्मत को तरावी की जमात का इमाम हजरत उबई बिन काब है। उम्मत की तरावी का पहला इमाम
तरावी का पहला इमाम कौन है? हजरत उबई बिन काब। और आप अंदाजा करें जो सहाबा को तरावी पढ़ाता होगा, सुभान अल्लाह, वो दाता साहब, फिर आम मस्जिद नहीं, जो मस्जिद नबी में तरावी पढ़ाता होगा, वो दाता साहब का खतीब आ जाए, इमाम आ जाए, हम उसका कितना कदर करते हैं। उबई बिन काब वो है जो तरावी का इमाम है। और अबू बकर तेरी अजमत में कुर्बान जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान चले अल्लाह। बात मेरी दूर निकल जाएगी। हजरत उबई बिन काब कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सूरत सुनाई, तो जब मैंने ये सूरत सुना ली तो मैंने अर्ज किया कि मुझे इसकी तफसीर भी बता दे। तो आपने फरमाया उबई सुन, वल अस्र से मुराद, उलमा ने दो माने किए हैं। एक माना क्या, वल अस्र से मुराद, अल्लाह ने कहा हुजूर महबूब मुझे आपके जमाना की कसम है। ये अलहदा तफसील है और अलहदा तफसीर है, तशरीह है। मैं उधर निकल गया तो टाइम वक्त लग जाएगा और आपके वक्त की नजाकत का एहसास है, लेकिन हम भी 2-3-4 घंटे का सफर करके आए, हर साल आते हैं, तो हमारे भी आने का मकसद पूरा हो जाए। तो आका करीम ने फरमाया कि उबई वल अस्र से मुराद अस्र की नमाज है। वल अस्र से मुराद अस्र की नमाज। बोले बोले नमाज है। और आप अंदाजा करें कि अस्र की नमाज कितनी अहमियत की नमाज है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाता है, हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। हाफिजू अलस्सलावात, अपनी नमाजों की हिफाजत करो। किसकी? नमाज। हमने कारोबार की हिफाजत की, हमने कोठी के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी रखे, हमने अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी रखे, हमने मार्केट की हिफाजत के लिए हमने सिक्योरिटी गार्ड रखे, लेकिन रब कहता है हाफिजू अलस्सलावात, नमाज की हिफाजत करो। तुम नमाज की हिफाजत करो, रब तुम्हारी हिफाजत करेगा। हाफिजू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता, और खसूसी तौर पर फरमाया कि असर की नमाज की हिफाजत करो। तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा मोहम्मद इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह तआला वल असर की तफसीर में लिखते हैं, आप फरमाते हैं आका करीम की बारगाह में एक औरत थी, बड़ी परेशान थी, अर्ज किया कि मैं बहुत बड़ा गुनाह करके बैठ गई। इस रिवायत को, हदीस को बड़ी तवज्जो से समाअत करना, और शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और अगर आज ये हदीस आपके दिल में बैठ गई तो मेरे भी आने का मकसद पूरा हो जाएगा और आपके आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। वो औरत बड़ी परेशान हालत में, अर्ज किया का मुझसे बहुत सारा गुनाह हो गया। मेरे आका करीम ने फरमाया क्या गुनाह कर बैठी? अर्ज किया का मेरा खामंद नहीं है, शादीशुदा हूं, खामंद नहीं है, शादी की है, खामंद सफर में है या मर गया है, नहीं, ये रिवायत में नहीं है, बस इतने अल्फाज है। कहा कि आका मैंने शोहर की गैर मौजूदगी में मैंने किसी शख्स से गुनाह किया, फिर उससे मुझे हमल ठहर गया, फिर उससे बच्चा पैदा हुआ, फिर जो बच्चा पैदा हुआ मैंने उसको सिरके में डाल दिया। सिरके कशीद किए जाते हैं, अंगूर को बड़े बड़े मटकों में डाला जाता है, फिर वहां से सिरका, फिर शराब बनती है, कई कई दिन पड़ा रहता है। तो कहने लगी आका जो बच्चा पैदा हुआ मैंने उसको सिरके में डाला और वो सिरका निकाल निकाल कर लोगों को पिलाती रही। आका मेरी सजा क्या है? मेरे आका ने फरमाया तूने 3 गुनाह किए। कितने गुनाह? 3। आपने फरमाया पहला जो तूने गुनाह किया, जो बदफेली की है, इसकी सजा ये है कि तुझे संसार किया जाएगा। शरीयत ने सजा ये रखी है, अगर शादीशुदा मर्द और औरत अगर ये गुनाह करें तो उनको संसार किया जाए, पत्थर मार मार कर उनको हलाक कर दिया जाए। अगर गैर शुदा शादी है उनको 100 कोड़े मारे जाए। कितने कोड़े? 100। तो आका करीम ने फरमाया तेरा पहला गुनाह ये है, उसकी सजा ये है कि तुझे संसार किया जाए। तेरा दूसरा जुर्म ये है कि तूने एक जान को कत्ल किया, और कुरान कहता है वमन कतलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, और जो किसी को नाहक कत्ल करे उसकी जजा जहन्नम है। ये तुझे दूसरी सजा है। और तीसरी सजा जो तू वही सिरका लोगों को पिलाती रही, ये गुनाह कबीरा था, अल्लाह तुम्हें सजा देगा। जब ये बातें कर ली ना, अब अगली बात सुनो। अब मेरे आका करीम ने क्या कहा? मेरे आका ने फरमाया जिस तरह तू परेशान आई थी मैं समझा था कि तेरी असर की नमाज रह गई है। अल्लाह, ये बात आपको समझ नहीं आई? अब आप अंदाजा करें शरीयत मुस्तफा में जिना कितनी बड़ा जुर्म है, किसी को नाहक कत्ल करना कितना जुर्म है,
لیکن نماز عصر کو چھوڑنا ان گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج اگر کوئی منہ کالا کر لے، ہم محلے میں اس کو کتنا ذلیل کرتے ہیں، شریعت نے یہ سزا رکھی ہے، اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھے کبھی ہم نے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ ہی نہیں کیا، بلکہ آج لوگ کسی کو کہو جی نماز پڑھو، وہ کہہ رہے تو اپنی پڑھ، حضور والا یہ تو پتہ چلے گا۔ تو بل عصر سے مراد نماز عصر ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا یہاں پر خسر سے مراد خسارے میں کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو جہل ہے، اور فرمایا الا الذین آمنوا، آمنو سے مراد صدیق اکبر ہے، وعملوا الصالحات سے مراد حضرت عمر فاروق ہے، وتواصوا بالحق سے مراد حضرت عثمان غنی ہے، وتواصوا بالصبر سے مراد حضرت مولا علی شیر خدا۔ میرے آقا نے اپنے یاروں کی ترتیب بھی بتا دی۔ لوگ کہتے ہیں جی علی پہلا خلیفہ ہے، دمادم مست کلندر علی دا پہلا، تہاڈا بیڑا ترے ایسا دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا چوتھا نمبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ انسان نقصان میں کیسے، انسان گھاٹے میں کیسے ہے۔ کہتے بڑے دن میں سوچتا رہا کہ انسان نقصان میں کیسے ہے۔ تو کہتے میں ایک دن جو ہے میں بازار میں جا رہا تھا تو ایک بندہ برف بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا لوگو میرے اس سودے کو خرید لو اور جلدی سے خرید لو، اگر تم نہیں خریدو گے تو میرا مال ختم ہو جائے گا کیونکہ برف تو پگھل جائے گی۔ تو بزرگ کہتے ہیں مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ آ گئی۔ اس آیت کی بولے بولے تھک گئے ہو؟ حضرت علامہ صاحب نے تقریر کر لی میرا بھی صاحب بند ہونا شروع ہو گیا کیونکہ جس طرح تسی گلے گھٹے نے نا جناب ساڈا بھی گھٹ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ تے پنڈا وچ نا بندے ونگار تے جاندے نے، ونگار سمجھدے ہو؟ تسی تے شاید میں کہ میری زبان سریکی ہے، ادھر بھی ونگار ہی کرنے نے۔ ہاں جی آپ ونگار ہی کرنے نا جی، وہ جڑے جناب ہے بھی بلا لو نا جی چلو اے ساڈا کم کر دو، میں لگدا نہیں صاحب دے ونگار تے ہی بلائے تھے۔ بندہ کہتے ہاں جی گل صحیح ہے، بندہ سر مارتا چلو اسی بھی ونگار تے چلو ایک دوسرے دی چلو کوتا تھوڑا بہت خیال کر لئیے۔ درود پاک پڑھیں الصلوۃ والسلام علیہ۔ اچھا وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے شاید کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خسارے سے مراد کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ بندہ کہہ رہا تھا لوگوں میرا سودا خرید لو کیونکہ یہ برف پگھلتی جا رہی ہے، اگر تم نے نہ لیا میرا سودا ضائع ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی یہ زندگی بھی اس طرح پگھل رہی ہے، یہ زندگی بھی اس طرح پگھل رہی ہے۔ حضور جو منٹ کیا وہ واپس نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نا ایک دن اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر کی دیوار کی لپائی کر رہا تھا۔ ہوں تو سنگے مار مارتے جناب ٹائلا لگ جانا جی، پرانے زمانے والے عورتیں بندے دیوارہ نے کچا دیوارہ سے لپائی کرتے سن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ میں لپائی کر رہا تھا، حضور وہاں سے گزرے، آقا کریم کا گزر ہوا۔ کریم آقا نے پوچھا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ آج کیا کہا اپنے گھر کی لپائی کر رہا ہوں۔ آگے جو نبی نے جملہ فرمایا میرے آقا نے فرمایا عبداللہ تیری زندگی اس سے بھی تھوڑی ہے، یعنی کہ تو اپنی زندگی ادھر گزار رہا ہے، اپنی زندگی تو یہ دیواروں کی لپائی میں گزار رہا ہے اور تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اللہ نے مسلمان کو جو زندگی دی ہے یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں صرف ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ اگر ایسا نہیں ہے انسان کی ساری زندگی
حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے اپنی عبادت کے لیے دی ہے، اگر اللہ کی عبادت نہیں وہ زندگی دنیا میں بھی باعث شرمندگی بنتی ہے، آخرت میں بھی باعث شرمندگی بنتی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، لیکن آگے فرمایا الا الذین آمنوا، لیکن جو ایمان والا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں جائے گا۔ ایمان والا گھاٹے میں نہیں جائے، پر ہو ایمان والا۔ آگے کا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، خالی ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ جو عمل صالح بھی کرتا ہوں۔ آج کل ہمارا ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے، ہم کہتے ہیں بس جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، جناب ہم تو جنتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھا، میرے آقا نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کا حق ادا کیا، کیا کیا؟ حق ادا کیا۔ صحابہ نے پوچھا آقا اس کا حق کیا ہے؟ ہم نے پڑھ تو لیا، حق کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ جس بات کا اس کلمے نے حکم دیا وہ کرنا، اور جس سے کہا رک جا اس سے رک جانا، یہ کلمے کا حق ہے۔ جس نے یہ کیا تو آقا کریم نے فرمایا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ اب آخری بات سماعت فرمائے، میں بات کو ختم کروں۔ آگے اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ کرتے رہے، تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، صبر اور حق کی تلقین کرتے رہے۔ اب یہاں پر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا، شریعت مصطفیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف خود نہیں، ایک بندہ خود نماز پڑھ رہا دوسرے کو نہ کہے، نہیں، فرمایا جو تو کام خود کر رہے دوسروں کو بھی حکم دے۔ ہم نے یہ تبلیغ کا سلسلہ علماء کے ذمہ لگا دیا، مولوی کی ذمہ داری ہے۔ سارا بچہ بھی نماز نہ پڑھے تو سانو بندے آ کے کہندے نے، بچے پڑھتے نا ساڈے کولوں، ٹھیک ہے، سانو آ کے کہندے نے قاری صاحب تسی انہاں نوں کہو، آپ بھی جا کے مولوی صاحب کو کہتے ہو کہ جی بچے ساڈے نماز نہیں پڑھتے، سکولاں وچ استاداں نوں جا کے کہندے استاد جی تسی کہو، قاری صاحب تسی کہو، جبکہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی میرا بچہ نماز نہیں آندا ہے، انہوں نماز واسطے کہو دعا کرو، میں کہ سکول میری دعا نال جاندا ہے، جو تسا دعا کرو، میں کہتے تو نانی دے گھر لے کے جاندے میری دعا نہ لے کے جاندے ہو، ہوٹل تے لے کے جاندے ہو شادی دعا نہ لے کے جاندے ہو، جب تم اپنی اولاد کو اٹھا کر موٹر سائیکل پہ بٹھا کر جب دوست کو سکول میں چھوڑ کے آتا ہے، اکیڈمی میں چھوڑ کے آتا ہے، کالج اور یونیورسٹی میں چھوڑ کے آتا ہے، تو رب نے یہ تیری ڈیوٹی لگائی ہے، جب نماز کا وقت ہو تو خود بھی مسجد میں جا، اپنی اولاد کو بھی مسجد میں لے کے جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے حضرت بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ماں، بابا فرید کو کس نے نمازی بنایا؟ مسجد مولوی نے بنایا، کسی قاری نے بنایا، کسی حافظ نے بنایا ہے، بابا فرید کی ماں نے اپنے بیٹے کو نمازی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں نے بیٹے کو نمازی، بیٹے کو نمازی بنایا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی میری اولاد نماز نہیں پڑھتی، میں کہ نسخہ میں دستا، نسخہ میں نے کہا اگر تیرا بیٹا تیری اولاد نماز نہ پڑھے نا تو مجھے آ کے جناب جو سزا دے گا، وہ کہنا کون سا؟ میں نے کہا جب اذان ہو جائے نا، میں نے کہا مجھے یہ بتا اگر تیرے گھر کو آگ لگ جائے، تیرا بچہ گھر کمرے میں سویا ہوا، کیا کرو گے؟ کسی کے گھر کو آگ لگ جائے، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، میں مثال دے رہا ہوں، اگر کسی کے گھر کو آگ لگ جائے، اس کے بچے اندر سو رہے ہوں، وہ باپ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ گھسیٹ کے لے کے آئے گا، لے آئے گا نہیں لے آئے گا؟ یا کہے گا یہ یہاں پہ جل جائے، کہے گا؟ بولو نا، کوئی ماں کوئی باپ یہ برداشت کرے گا کہ میرا بچہ کمرے میں آگ لگی ہے آگ میں جل جائے؟ اس وقت تو اپنی جان کی بھی فکر نہیں کرتا، بے شک اس طرح ہی، اس وقت تو اپنی جان کی فکر نہیں کرتا، ماں روتی ہے چیختی ہے، محلے داروں کو بلاتی ہے، باپ محلے داروں کو بلاتا ہے، کوئی کہتا ہے پانی لے کے آؤ، کوئی کہتا ہے
گھر میں آگ لگ گئی ہے. تجھے بات سمجھ نہیں آئی؟ کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک نماز چھوڑی. کتنی نمازیں؟ بولے بولے کتنی نمازیں؟ زیادہ کی بات نہیں کی. ایک نماز جس نے چھوڑی 70 سال علامہ صاحب 80 سال. کتنے؟ 80 سال. بولے بولے کتنے؟ 80 سال. کتنی نمازیں؟ بولے بولے کتنی نمازیں؟ ایک نماز چھوڑی وہ بھی مجبوری میں. کس میں؟ مجبوری میں چھوڑی. مجبوری تھی چھوڑ بیٹھا. 80 سال میرے آقا نے فرمایا جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. 80 سال جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. آج ایک کتا اگر آگ میں چلا جائے تو ہمیں سے برداشت نہیں ہوتا. ایک کتا آگ میں چلا جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو ہم کیسے برداشت کریں کہ ہماری اولادیں جہنم میں چلی جائے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج کتنے ماں باپ ہیں خدا کی عزت کی قسم جب آزاد ہو جائے تو سمجھا کر میرے گھر میں آگ لگی اپنی اولاد کو گریبان سے پکڑ کر مسجد گھسیٹ میں لے کے آؤ. لیکن وہ باپ جو خود نہ آئے اس کی اولاد کیسے آئے گی؟ جب خود ہی نہیں آیا تو اس کی اولاد کیسے آئے گی؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں آج ہم کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کریں میرا بیٹا کامیاب ہو جائے. پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں دعا کریں بیٹا کامیاب ہو جائے. کراتے ہیں نا اولاد کے لیے دعائیں؟ کراتے ہیں نا. پیر صاحب دعا کریں بیٹا کامیاب ہو جائے. مولوی صاحب دعا کریں بیٹا کامیاب ہو جائے. جب اذان ہوتی ہے رب کہتا ہے حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. آؤ کامیابی کی طرف آؤ. او پیر کو دعا کرانا لا تو کہتا سی پیر صاحب دعا کرو اولاد کامیاب ہو جائے. مولوی صاحب دعا کرو اولاد کامیاب ہو جائے. میرا رب کہتا ہے جس اولاد کی کامیابی کے لیے دعائیں کروا رہا ہے تیرا رب تجھے وہ کامیابی عطا فرمائے گا. نماز تو پڑھ لے میرا رب کہتا ہے کامیاب میں تجھے کر دوں گا. آجا نماز کی طرف آجا نماز کی طرف. آج ہمارے پاس کسی کا انویٹیشن آ جائے کراچی سے کسی کا انویٹیشن آ جائے کسی دوست کا بندہ ادھار لے کے بھی یار کی شادی پہ جاتا ہے. جاتا ہے نہیں جاتا؟ نیوندرا بھی نہ ہوئے تو بھی ادھار لینا ہے. نیوندرا بھی نہ ہوئے تو بھی ادھار لے کے جانا ہے. کیوں یار اگر نہیں کیا تو یار کی یاری ٹوٹ جائے گی. اللہ برادری ٹوٹ جائے گی. رشتہ داری ٹوٹ جائے گی. اور یہ جو اذان ہے نا اذان یہ رب کا انویٹیشن ہے. تو تسی غصے بڑے ہو کے بیٹھے ہو کیونکہ اسی کہنا سانو او تقریر ہوئے سانو کرنا بھی کچھ نہ پوے تے سیدھے جنت پہنچ جائیے. رشوت بھی کھا لئیے. آج کل سارے ملک دا ٹرینڈ پتہ ہے کی چل گیا ہے. ایک بندہ ساری زندگی حرام کرتا ہے ڈیوٹی کرتا ہے ساری زندگی حرام کرتا ہے حرام کھاتا ہے رشوت کھاتا ہے جناب ساری زندگی. جدو ریٹائرمنٹ ہوتی ہے داڑھی بھی رکھ لیتا ہے حج تے بھی ٹر پیندا ہے تے مسجد دی پہلی صف تے تسبیح بھی تنی جاندا ہے تے استغفار بھی پڑھی جاندا ہے. تے میں کہ جناب کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کے دیے ہوئے چکر کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. یہ کعبے کے چکر لگانے سے جو اللہ کے بندوں کے چکر دیے وہ کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. یہ چکر تب ختم ہوں گے جب تو چکر سے نکل آئے گا جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جائے گا. اللہ تجھے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اللہ تمہیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آخری حدیث پاک کو سماعت فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی قوم میں سے کسی قوم کو عذاب دینا چاہا اور فرشتے کو کہا کہ وہ جو فلاں بستی ہے جا کے ساری بستی کو تباہ کر دیں. وہ فرشتہ آیا زمین پر ہے لیکن اس بستی پر عذاب نہیں دیا وہ عذاب لے کر واپس چلا گیا. توجہ ہے میری طرف؟ تو جب واپس چلا گیا رب کائنات نے پوچھا ہاں فرشتے کیا میرا عذاب
دے آیا. کہنے لگا مولا نہیں. رب کائنات نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا مولا جب میں اس بستی میں گیا سارے بندے تیری نافرمانی میں مصروف تھے، لیکن ایک بندہ تھا جو تیری عبادت کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ بولے بولے کیا کر رہا تھا؟ باقی سارے کوئی دکانہ چلا رہے، کوئی کچھ کر رہے، ایک بندہ تیری عبادت کر رہے سی. تے کہنے لگا مولا میں نے اندے کو حیا آ گئی تے میں واپس آ گیا ہوں. رب کائنات نے کی، رب کائنات نے فرمایا کہ اے فرشتے سب سے پہلے جا کر اس کو عذاب دے جو میری عبادت کر رہا ہے، جو بڑا مولوی بنا بیٹھا ہے، بڑے جناب تسبیحاں کر رہا ہے، بڑے چلے کر رہا ہے. اسی کہتے کو پڑھے نہ پڑھے ساڈا کی ہے؟ نہیں جناب ساڈا کی نہیں، ساڈا ہی سارا کچھ ہے. اسی کہتے جناب پڑھے بھاوے نہ پڑھے سانو کی ہے، یہ پوچھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہ سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، گھر کے جو بڑا ہے اس سے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، نوکر سے اس کے مالک کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے مالک کے ساتھ کتنی وفا کی ہے. اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا تیری اولاد تھی تو نے اولاد کی کتنی تربیت کی ہے، تیرا خاندان تھا، تو گلی میں رہتا تھا، تو محلے میں رہتا تھا. رب کائنات نے فرمایا جو میری عبادت کر رہا ہے اس کو جا کے پہلے عذاب دے. فرشتے نے کہا مولا وہ تو تیری عبادت کر رہا ہے. رب نے کہا یہ خود تو کر رہا ہے، میرے بندو کو کیوں نہیں کہتا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. حضور والا یہ مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرے، اللہ کے دین کو آگے پہنچائے. اور جب یہ سارے ذمہ داری لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے لوگوں میں تبدیلی لے آئے گا. عمران خان والی نہیں، اللہ اور اس کے رسول والی تبدیلی. اور سانو یہ بھی دسنا پہنتا ہے ساری بدبختی ہے، سانو دسنا پہنتا ہے کہ تبدیلی تو مراد یہ نہیں، تبدیلی تو مراد ہو معاشرہ جو میرے مصطفیٰ نے قائم کیا تھا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے.